انہوں نے اسی سرزمین پر آنا ہے اور ان کا آخری مسکن یہیں پر ہوگا. ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے، تو ہم ان کے انتظار کے لیے یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں. وہ 300 علماء انہوں نے کہا. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اگر تم ان کے انتظار کے لیے رکتے ہو تو میں بھی ان کے انتظار کے لیے یہیں پہ رک جاتا. شاہ طوبہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے انتظار کے لیے کچھ دنوں کچھ مہینوں کے لیے وہاں رکتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہ جانے کب وہ قریب تشریف لائیں گے، کب ان کی آمد ہوگی. تو ان علماء میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ان عالم سے وہ یہ ایک خط لکھتے ہیں. شاہ طوبہ ایک خط لکھتا ہے اور اس عالم کو دیتا ہے، کہتا ہے یہ وہ خط ہے کہ جب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے جن کا یہ مدینہ مسکن ہوگا، تو یہ میرا خط ان کو دے دینا. اور اس خط میں لکھا تھا اے نبی آخر الزمان ہے محمد مصطفیٰ، میں آپ کی آمد کا منتظر تھا کہ آپ تشریف لائیں گے اور میں آپ کا امتی بنوں گا. اگر آپ میرے زمانے میں آ گئے تو میں آپ کا امتی ہوں، ورنہ کل قیامت کے دن مجھے یاد رکھیے گا، مجھے اپنے امتیوں میں شمار کر لیجیے گا. وہ جو خط تھا اس بادشاہ نے جو دیا وہ سب سے بڑے عالم کو دیا. اور یہ حضور کی آمد سے، جب حضور مدینہ منورہ میں آتے ہیں، اس سے 1000 سال پہلے خط لکھا گیا تھا. کتنا؟ 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا. اور اس عالم دین کو وہ خط دیا گیا تھا. وہ لڑی چلتے 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 اس عالم کا جو بیٹا تھا جو اس وقت مدینے میں موجود تھا، اس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری تھا. بات آپ سمجھیں؟ وہ خط کن کے پاس تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں جاتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ حضور ہمارے پاس آئے. حضور فرماتے ہیں جہاں پر جا کر میری اونٹنی رکے گی وہاں پر میرا مسکن ہوگا. یعنی حضور کی اونٹنی کا یہ علم تھا کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی یہ علم تھا کہ کہاں پر حضور علیہ السلام کا خط حضور کا انتظار کر رہا ہے. جب حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری یہ بتا کہ وہ خط کہاں ہے جو شاہ طوبہ نے میرے لیے دیا تھا. اور حضور علیہ السلام کو بھی 1000 سال پرانا جو خط ہے وہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کے جو والدین تھے، جو آباء و اجداد تھے، وہ یعنی 1000 سال سے حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے. 1000 سال سے حضور نے، میں جو عرض کر رہا تھا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، نہ صرف انبیاء کرام بلکہ حضور علیہ السلام کے جو 7 خلفاء تھے نا، حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، ان تک کی نشانیاں پہلی کتابوں میں لکھ دی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جاتے تو وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا. اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے. آپ نے اپنا نام بتایا، والد کا نام پوچھا، اس نے قبیلہ پوچھا، اس نے شہر پوچھا. سب کچھ پوچھنے کے بعد وہ یہ کہتا اچھا یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی، ایک نشانی باقی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کون سی نشانیاں، کیسی نشانیاں؟ اس نے کہا نہیں، پہلے ایک آخری نشانی ہے وہ میں دیکھ لوں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کیا منصب ملنے والا ہے. اس نے کہا اپنے پیٹ سے ذرا کپڑے کو ہٹائیے. آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا، وہاں ایک نشان تھا. اس نے کہا نشان کو دیکھتے ساتھ اس جگہ پر اس نے چوم لیا. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو چوما اور کہا آپ کو مبارک ہو، نبی آخر الزمان جنہوں نے دنیا میں تشریف لانا تھا وہ آ چکے ہیں، وہ ابھی اعلان نبوت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر جو مردوں میں اسلام قبول کرے گا وہ آپ ہی ہوں گے. یہ حیران حضرت ابو بکر صدیق. کہا نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے،
آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بھی بنیں گے. ایک آپ ہیں اور ایک نوجوان ہے. یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف اشارہ تھا کہ وہ جو نوجوان ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری نبی کے وہ مددگار ہوں گے، وہ ان کے مددگار ہوں گے. آپ جب آتے ہیں شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اس نے صحیح بتایا کہ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ادھر حضور علیہ السلام اپنے نبوت کا اعلان فرما رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ سوال کیے ہوئے ڈائریکٹ نبوت کی کوئی دلیل مانگے ہوئے تھا نا کہ کوئی دلیل مانگتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل دیں، جیسے لوگ کہتے تھے کوئی معجزہ دکھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، ڈائریکٹ آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی شک نہیں، مجھے کوئی بے یقینی نہیں، مگر ویسے پوچھ رہا ہوں، کوئی شک ہوتا تو آپ سے پہلے دلیل مانگتا. آپ کے سچے نبی ہونے کی کوئی دلیل. اسلام قبول کرنے کے بعد کہا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو راہب نے تجھے بتایا تھا میری نشانیاں، کیا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ یعنی نکاح مصطفیٰ کے سامنے وہ راہب بھی تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نکاح مصطفیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. حضور علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو یہی پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو جو صدیق کا لقب ملا کہ ابو جہل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ رات کے اتنے سفر میں اتنے سفر طے کر لیا. اس نے پہلے کہا کہ کوئی رات کے اتنے حصے میں کوئی اتنا سفر طے کر سکتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا تو ممکن نہیں، ایسا تو ممکن نہیں. کہا ہاں. اس نے سمجھا ابو جہل نے اب میں نے پھنسا لیا، کڑکی لگا لی، اب میری بات بن گئی. اچھا دیکھا نا کوئی نہیں جا سکتا، مگر جو تمہارا یار ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں رات کے حصے میں اتنا سفر طے کر کے آ گیا. کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. ارے جسے یار بناتے ہیں اس کے لیے دلیلیں نہیں مانگا کرتے. کہا ہے تو سچ کہا. ادھر انہوں نے یہ کہا اور ادھر ان کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا. تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، اس دنیا میں تشریف لانا، حقیقت میں آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں فَعَدَا عَلِي بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اصول الشام، کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے شام کے محلات کو اس روشنی میں دیکھ لیا. اور آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ جب حضور علیہ السلام کو اپنے وہاں لے کے جاتی ہیں اپنے قبیلے کے اندر، تو کچھ دنوں کے بعد قبیلے کی خواتین آتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں کہ حلیمہ لگتا ہے بہت امیر ہو گئی ہو، ہم تو تم سے زیادہ کماتی ہیں مگر پوری رات ہم دیا نہیں جلا سکتی، تمہارے گھر میں ساری رات دیا جلتا رہتا ہے، ساری رات روشنی رہتی ہے. کہا نہیں، میں دیا نہیں چلاتے ہیں، وہ حضور کے چہرے کا نور ہوتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کا نور ہے، میں کوئی دیا نہیں چلاتی. آپ کی جو بہن تھی حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی، وہ حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کے جایا کرتی تھی. تو ماں نے کہا بیٹی چھوٹے سے ہیں تو ساتھ کیوں لے کے جاتی ہو؟ کہا اس لیے لے کے جاتی ہوں جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آسمان سے جو بادل ہمارے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، آسمان سے بادل ہمارے اوپر سایہ کر دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، حضور کی آمد کے پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے،
اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد کے زمانہ کو زمانہ نورانیت کہا جاتا ہے، کہ حضور نے ہر طرف، آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام والسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنے خصائص عطا کیے. یعنی پہلی جو امتی تھی ان کے اوپر مال غنیمت جائز نہیں تھا، کسی جنگ میں جاتے تھے جو مال بھی ان کو ملتا تھا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور وہاں پر آسمان سے آگ آتی تھی اور اٹھا کے لے کے چلے جاتی تھی. مگر حضور کی امت کے لیے مخصوص کیا گیا کہ یہ مال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ قربانی بھی ایسی تھی، قربانی بھی یعنی قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے پہلے امتیں، وہ قربانی قبول ہونے کا یہ ذریعہ تھا کہ اگر آگ نے آ کر اس گوشت کو اٹھا کے لے کے چلی گئی تو پھر پتہ چلتا تھا کہ قربانی قبول ہے، ورنہ وہ بندہ سر ہی پیٹتا رہتا تھا کہ ہائے میری قربانی قبول ہی نہیں ہے. حضور کی امت کا اللہ رب العزت نے اس طرح بھرم رکھا کہ حضور کی امت کو کسی اس چیز میں نہیں ڈالا کہ لوگ کہیں کہ اس کی قربانی قبول ہے یا اس کی قبول نہیں، اور کھانے کا موقع بھی دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پوری روئے زمین کو. اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے پوری روئے زمین مسجد نہیں ہوتی تھی، جگہ مخصوص ہوتی تھی، اور جگہ مخصوص ہوتی تھی اور وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں چاہیں حضور کی امتی نماز پڑھ لیں. اس پوری زمین کو پاک کر دیا. نہ صرف پاک کر دیا، اگر انسان ناپاک ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو تو یہی مٹی اس شخص کو بھی پاک کر دیتی ہے. یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. مسجد کی بات ہو رہی تھی، یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ بھی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ بھی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی، اگر کوئی گرجا ہو اس کے اوپر مسجد بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے. مندر کے اوپر مسجد بن سکتی ہے، کلیسا پر مسجد بن سکتی ہے. وہاں پر آپ مذاہب اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ گرجا ہی رہے گا، قیامت تک کے لیے مندر رہے گا. حضور کی ختم نبوت کی سب سے بڑی نشانی یہ مسجدیں بھی ہیں کہ جو ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہے گی. یہ مسجدیں بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہیں، کیونکہ کسی اور نبی نے آنا نہیں، کسی اور کی شریعت نے آنا نہیں، اس لیے یہ مسجدیں قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہیں. حضور کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو یہ کبھی قانون نہ بنتا کہ نہیں. سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی خصائص پر ہم نے کچھ بات کی. ناموس رسالت پر یہ جو فرانس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہو رہا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ملک کہلاتا ہے اس کے حکمران صرف مذمتی بیان اور اتنی بھی ہمت نہیں کر پا رہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے ملک بدل کے لیا جائے. پچھلے جمعے کو الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے جو جلوس نکالا وہ ربوہ میں نکالا، حضور کے دشمنوں کے گڑھ میں نکالا اور ان کے مرکز کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام لعنتیوں پر لعنت بھیجی جو حضور کے دشمن ہیں. اور اسی دن ایک اور نوجوان جس کا نام شہید سیالوی ہے، خدا کی قسم پاکستان میں جتنے پیر، جتنے مولوی، جتنے جلوس نکالنے والے تھے، میرے خیال میں ان تمام سے وہ نوجوان پڑھ گیا کہ فرانس کے ایمبیسی کے اوپر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے مظاہرہ کیا، آنسو گیس کھائی، ان کے لڑکے زخمی ہوئے، حکومت کو جھکنا پڑا، حکومت ان کی طرف آئی. اور کل حکومت نے، وزیر خارجہ نے اور مذہبی امور نے
ان نوجوانوں کو جو کالج یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، کوئی ملا نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، وہ نوجوان جو اس وجہ سے نہیں کماتے کہ کسی مسجد میں ان کو وظیفہ مل رہا ہے تو اس لیے کام کرنا ہے، وہ کالج یونیورسٹیز کے وہ نوجوان ہیں. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کالج یونیورسٹیز کے نوجوان اتنا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا صرف میری نظر میں ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے نیک ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے. ان کی مائیں نیک ہوں گی، ذرا اٹھا کے دیکھ لینا. ان کی ماں نے کو جب دودھ پلا رہی ہوں گی تو ضرور قرآن پاک میں پڑھ رہی ہوں گی اور حضور مصطفیٰ کریم کی نعتیں میں پڑھ رہی ہوں گی. جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو وہ عشق مصطفیٰ دلوں کے اندر بھر دیا کرتی ہیں. ورنہ لوگ بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے نبی کی گستاخیاں ہوں. اور میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو قادیانیت نوازی کرتے ہیں، جو ملک سے غداریاں کرتے ہیں، اسلامی ملکوں سے غداریاں کرتے ہیں، آپ اٹھا کے ان کا ڈی این اے کروا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات کیا ہے. کل میں اس چیز کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کل خوشاب کے اندر، قائد آباد کے اندر ایک گارڈ نے ایک شخص کو مارا کہ اس نے یہ قادیانی ہے جبکہ وہ قادیانی نہیں تھا. یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے. اس شخص کو جس گارڈ نے مارا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس پر 302 کا مقدمہ تو ضرور ہونا چاہیے، مگر ساتھ اس پر 295C بھی لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے غلط بیانی منسوب کی حضور علیہ السلام کی طرف. یعنی اس شخص نے گستاخی نہیں کی تھی اور اس نے کہا اس نے گستاخی کی، یعنی یہ گستاخی کا مرتکب ہوا. اس کے اوپر 2 مقدمات ہونے چاہیے. 302 تو ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو قتل کیا، مگر اس کے اوپر 295C بھی لگنی چاہیے. ہمارے ہاں لوگ اپنی بعض دفعہ دشمنیاں لگانے کے لیے دوسرے لوگوں کے اوپر چیزوں کو مل دیا کرتے ہیں کہ جی اس نے گستاخی کی ہے، اس نے یوں کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے. اور اس طرح کی کسی کی طرف چیز منسوب کرنا جس نے وہ نہ کی ہو، جو منسوب کرنے والا ہے وہ اس گناہ کا اور اس سزا کا حقدار وہ ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ شخص نے توہین رسالت کی اور اس نے نہیں کی، جو کہنے والا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ بات کر یعنی وہ گستاخی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے.